خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں پاسٹر پرویز مسیح آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا جس میں بہت سارے پلیٹ فارمز آتے ہیں، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہر شخص کو اپنی بات دوسروں تک آسانی سے پہنچانے کا ایک ذریعہ مل گیا ہے۔ آپ چاہیں دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، آپ کی آواز یا آپ کی بات دنیا کے کسی بھی حصے میں سنی جا سکتی ہے۔ ہر شخص اپنی سوچ یا مائنڈ سیٹ کے مطابق سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، اور ہر شخص کو اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے لائک مائنڈڈ لوگ، یعنی جیسی سوچ اس کی ہے ویسی ہی سوچ والے لوگ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو سوچ ایک گروپ کی ہے وہ سوچ دوسرے گروپ کی نہ ہو، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ جن باتوں کو ایک گروپ درست یا ٹھیک مانتا ہے دوسرا گروپ ان باتوں کو غلط مانتا ہو۔ اب چل کیا رہا ہے؟ چونکہ ایک گروپ دوسرے گروپ کی سوچ کے ساتھ متفق نہیں، تو وہ دوسرے گروپ کے خلاف ایک جنگ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ آج کل جب بھی سوشل میڈیا کو اوپن کرتے ہیں تو اگر 10 لوگوں نے کچھ شیئر کیا ہے تو 5 پوسٹیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو دوسروں کے لیے طنز اور تذلیل کے الفاظ سے بھری ہوتی ہیں۔ ایسے جملے پڑھنے کو ملتے ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر حسد اور نفرت کے جذبات کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ لیکن زیادہ فکر اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایسا صرف عام لوگوں کے درمیان نہیں چل رہا، بلکہ مسیحی دین کے لوگوں کے درمیان بھی چل رہا ہے۔ مسیحی دین جس کی بنیاد محبت ہے، اس دین کے ماننے والوں کے درمیان نفرت اور حسد کے ایسے آتش فشاں ابلتے نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ ان لوگوں کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی رشتہ ہے۔ اور اگر ایسا وہ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو خدا کے خادم کہلاتے ہیں، پھر تو نفرت کس سطح کو چھو رہی ہے اس بات کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ کسی کا کسی کے ساتھ کسی نقطے پر اختلاف ہونا کوئی بہت بڑی مشکل بات نہیں۔ ہر زندہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی مکمل آزاد رائے رکھے، اور کسی کو اس کے اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو رسولوں کے درمیان بھی کچھ باتوں میں اختلاف نظر آتا ہے۔ اگر ہم غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کے 5 باب کی 15 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیہ ناش نہ کر دو۔ مطلب یہ کہ اپنے اختلاف کو اتنی دور نہ لے جائیں یا اس میں اتنی شدت نہ آ جائے کہ ہم ایک دوسرے کا کیا کر دیں؟ ستیہ ناش کر دیں۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب پڑھیں تو ہمیں قائن اور حابل کا واقعہ ملتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ قائن کی قربانی قبول نہ ہونے میں حابل کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی جب اس نے اپنے بھائی کے لیے سبب سے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی نفرت کو اپنے دل میں جگہ دی، تو اس کا نتیجہ انتہائی برا نکلا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ مسیحی دین نفرت کا دین نہیں، بلکہ مسیحی دین محبت کا دین ہے، اور مسیحی دین کے اندر سکھائی گئی محبت دنیا کے اندر بے مثال اور لازوال ہے۔ نفرت کی یا دوسروں کا برا چاہنے کی یہاں مسیحی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ لوکا کی انجیل اس کے 9 باب کی 51 آیت سے لے کے اگر 56 آیت تک پڑھیں تو ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے قاصد بھیجے۔ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو اور انہیں بھسم کر دے جیسے ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے۔ اور لکھا ہے پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ سامریوں نے خداوند یسوع اور اس کے شاگردوں کو گاؤں میں ٹکنے نہیں دیا، اور اس لیے شاگردوں کو غصہ آیا اور انہوں نے آسمان سے آگ نازل کرنے کی بات کی، جس پر خداوند یسوع مسیح نے ان کو جھڑکا اور ان کا دھیان اصل مقصد کی طرف دلایا کہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چیک کر لو کہ کس روح کے ہو۔
جب ہمارے اندر نفرت اور حسد کے جذبات ابھرنا شروع ہو جائیں تو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس روح کے ہیں اور ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ ایک حقیقی اور سچے مسیح ہوتے ہوئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نفرت کی آگ کو پھیلنے نہ دیں بلکہ اسے روکیں، جیسے خداوند یسوع مسیح نے بھی کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اس لیے میرے عزیز، ایک حقیقی اور سچے مسیح ہوتے ہوئے آپس کے کسی اختلاف کو اتنا دور نہ لے جائیں کہ وہ نفرت میں بدل جائے اور پھر کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر آپ جو یقین کرتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر دوسروں سے ٹھیک ہے تو بھی آپ کو زبردستی کسی پر اسے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں تو خدا کا روح آپ کی مدد کرے گا، اور جب آپ اس بات کو دوسروں کے ساتھ ٹھیک طریقے سے شیئر کریں گے تو خدا کا روح لوگوں کا ذہن کھولے گا اور وہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں گے۔ آپ کا کام ہے دوسروں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرنا، اور خداوند یسوع مسیح کی وہ محبت جو اس نے صلیب پر قربان ہو کر ہم سے کی ہے اسے پوری دنیا تک پہنچانا۔ دنیا کو بتائیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا ہے۔ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی نجات کا بندوبست ہو گیا ہے۔ فکر کریں کہ آپس کے اختلافات میں کہیں ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ نہ جائیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں تاکہ جب مزید ویڈیو اپلوڈ ہو تو آسانی کے ساتھ وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کسی بات سے متفق نہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو اور میں بھی آپ سے سیکھ کر برکت پا سکوں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہم سب کو اپنے کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔